اعتکاف جلسہ نہیں ہے، ہاں یہ پاور شو نہیں ہے، یہ لوگوں کے اکٹھ کو اور ان کے اجتماع کو دنیا کے سامنے لانے کا موقع نہیں ہے، یہ تنہائی کی یہ ایک عبادت تنہائی، ہے۔ اصل عبادت تنہائی کی ہے۔ اور یہ میں اپنے ان دوستوں سے کہنا بھی چاہوں گا کہ جب آپ اعتکاف پر بیٹھ جائیں نا تو آپ اپنے آپ کو واقعتاً تنہا کریں۔ بسا اوقات یہ سننے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ وہ اعتکاف والے خود ہی اپنے خیموں کے اندر سے چادریں اٹھا کر 4-5 اکٹھے ہو کر گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر سحری کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر افطاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں، باہر سے پیزے منگوائے جا رہے ہیں اور لا کر یہاں کھائے جا رہے ہیں، باہر سے چیزیں منگوائی جا رہی ہیں اور پورا ایک پکنک کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو میں اپنے اعتکاف کرنے والے بھائیوں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اعتکاف کو عبادت سمجھیں، کھانے پینے باتیں دوسرے معاملات کی بعد طرف میں ہو جائیں گے۔ کم از کم ان دنوں میں تو اپنے آپ کو روک لیں اور اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں۔ دیکھیں، سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، افطاری کا وقت دعا کی خصوصی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ چند تنہائی کے لمحات انسان کے لیے بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو پھر گھر سے نکلے تو پھر آپس کے اندر بیٹھ کر ہی گپوں میں لگا دیے تو فائدہ، ہر صورت گیدرنگ سے بچے، گیدرنگ سے بچے، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور درپیش رہتا ہے مساجد کے اندر بچوں کے اعتکاف کا۔ تو اکثر بچوں کا شوق ہوتا ہے اعتکاف کرنے کا، بزرگ ان کو ڈانٹتے ہیں، انتظامیہ روکتی ہے، اور وہ مطلب بہانہ یہ کرتے ہیں کہ یہ بچے شور کرتے ہیں، ہماری جس طرح آپ نے تنہائی کی بات بھی کی، تنہائی میں یہ مطلب خلل پیدا ہوتا ہے، تو ان کو اعتکاف سے روک دیتے ہیں۔ تو شرعاً بچوں کا اعتکاف کیسا ہے؟ دیکھیں، جو بچے صاحب شعور ہیں، جو بچے سمجھدار ہیں، بالغ ہیں، ان بچوں کو اعتکاف کرنے کا حق دینا چاہیے۔ اچھا، جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کی اصلاح ہو، نہ کہ وہ کام ہی ختم کر دیا جائے۔ آج کے دور میں بچوں کا مسجد کی طرف آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اپنا فون چھوڑ کر، ٹیب چھوڑ کر، اپنے یارانیاں چھوڑ کر، دوستیاں چھوڑ کر، معاملات چھوڑ کر مسجد میں آ رہے ہیں، تو اس کو تو بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے مسجد میں آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں تو آپس میں وہ گپیں شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا حل نکالا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو دیکھ لیا جائے، جو ان میں سے سنجیدہ ہیں، شعور والے ہیں، بالغ ہیں، ان کو بٹھایا جائے۔ جو بالکل ہی سنجیدہ نہیں ہے ان کو نہ بٹھایا جائے، اور جو بچے ہیں پھر ان کی تربیت کی جائے۔ اور اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کو ذرا تھوڑے تھوڑے وقفے سے بٹھا دیا جائے، 2-4 افراد کے بعد ایک بچہ، 2-4 افراد کے بعد، لیکن بچوں کو مسجد میں آنے دیا جائے اور ان کو اعتکاف بیٹھنے دیا جائے، اور ان کے اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ان کو دین کی سمجھ بوجھ لگائی جائے، قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، حدیث کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ بچے جتنی دیر ہمارے پاس رہیں گے کم از کم 5 نمازیں تو ادا کریں گے، وقت پر پڑھیں گے، تراویح ادا کر لیں گے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، تو ان کو قطعاً بھی مسجد سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ایک بندہ رکھ لیں جو ان بچوں کی تربیت کرتا رہے، ان کو سنبھالتا رہے، سمجھاتا رہے، کوئی ایک عالم ہائر کر لیا جائے، ہائر کر لیا جائے، مربی، تو وہ ان کی نگرانی کرتا رہے۔ ان بچوں کو واپس نہ کیا جائے، ان کے آنے کو اپنے لیے نعمت اور سعادت سمجھا جائے اور ان کے اوپر محنت کی جائے۔ بالکل۔